أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم. نحمده ونصلي على ورسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ ملک کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ سورہ ملک مکی صورت ہے، اور اس سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں کہ مکی صورتیں بالعموم جو ہیں وہ عقیدے کے اوپر ہیں، یعنی عقیدہ توحید، اور پھر وحی الہی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر، آخرت کے حساب کتاب پر یقین، اس کے اوپر یہ زیادہ تر صورتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو نظریہ ہے، جو پوری کائنات اور خالق کائنات کا جو تعلق ہے، یعنی کائنات کا اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے، اس کی پوری جو تعریف ہے ان صورتوں کے اندر کی ہے، جو مکی صورتیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صورت ہے، اس میں انسان کو ایک نیا ہی کانسیپٹ اس کے اندر ملتا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ خالق کائنات کا جو کائنات کا تعلق ہے، اور یہ کائنات میں جو اس کی وسعت ہے، اس وسعت کے لحاظ سے پھر کائنات کے رب کے بارے میں انسانوں کو جو کانسیپٹ دیا گیا ہے، وہ یہاں پر اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اس صورت کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، یعنی یہ آپ کی سنت بھی ہے کہ آپ نے جب بھی یہ روز کی سنت ہے کہ سونے سے پہلے آپ یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ اب اس صورت کے اندر کون سی خاص ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اور کئی جگہوں پر پھر اس کی تاکید بھی آئی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر جو اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے اس کے موضوع جو ہیں ان چیزوں کو مختلف 3 اور 4 سلائڈس کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس میں شروع کی جو پورے ایک رکوع ہے، اس کے بعد بھی تھوڑا سا حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے جو اس دنیا کے اندر مظاہر ہیں، جو حقائق قدرت ہیں، وہ سارے دکھائے گئے ہیں۔ کہ سب سے شروع میں یہ کہ جو موت و حیات ہے، کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ انسان کی جو زندگی میں جو نظام ہے کہ انسان جب عدم سے اس کو وجود میں لے کر آنا، یعنی موت سے حیات سے پہلے جو موت تھی وہ موت، پھر حیات، یہ جو زندگی ہے اس کے بعد کی جو موت ہے وہ موت، اور اس کے بعد کی جو حیات ہے وہ حیات، یہ پورا ایک نظام ہے موت و حیات کا، جس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جو اس نے ہمارے سامنے رکھا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ یہ جو عظیم آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ہماری جو آنکھیں ہیں جو کہ اس قابل نہیں ہیں اور ایک وسعت سے آگے دیکھ نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پا نہیں سکتی کہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، کہ اس میں ہمیں کوئی کمال نظر آتا ہو۔ حالانکہ اس صورت کے اندر جو چیز ثانی فکر کے اندر ارتعاش پیدا کر کے، اور اس کے اندر اس پورے جو مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے اندر غور و فکر اور تدبر کی دعوت اس کے اندر دی گئی ہے کہ جو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں،
یہ آسمان ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں جو نظر آتا ہے اپنے سے قریب ترین آسمان نظر آتا ہے کہ بلغت زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلنا رجوما للشیاطین، کہ وہ آسمان جس کو اللہ نے مزین کر دیا ہے، نظر آنے والی دنیا، اس کا آسمان، اور اس کے پیچھے بھی کئی دنیایں ہیں، کئی آسمان ہیں جن کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا ہے۔ اور پہلے جو انسان تھے وہ تو ظاہر ہے صرف دیکھا کرتے تھے کہ سورج ہے، چاند ہے اور ستارے ہیں، لیکن آج انسان اپنی ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے، دوربینوں کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے وہ خلاؤں میں جن جگہوں پہ پہنچ چکا ہے وہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں، یہ بتاتی بھی ہیں کہ اس آسمان کے پیچھے بھی اور ان آسمانوں کے اندر بھی بڑی وسعت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی غور و فکر کی، تدبر کی بات کی ہے کہ دیکھو اور تمہاری نگاہیں بار بار پلٹ کر واپس آ جائیں گی۔ پھر اس کے بعد چوتھا جو ذکر ہے وہ ہے کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یعنی ساری یہ جو بڑی بڑی چیزیں انسان کو دکھائی گئیں کہ اس کی موت و حیات کا نظام ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے قائم رکھا ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ پھر اس کے بعد 7 آسمانوں کا ذکر ہے، اپنے اوپر انسان دیکھے اور ان آسمانوں کے اندر بھی جو اس سے قریب ترین آسمان ہیں ان کی نشانیاں دیکھے۔ تو اس کے بعد بھی اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بیس المصیر، کتنا برا ٹھکانہ ہے عذاب جہنم جس میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اور جب گروہ در گروہ کافروں کے اس میں ڈالے جائیں گے تو جہنم جو ہوگی اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا ویتفور، تو وہ اس کی جو شدت جو اس کی غضب ہوگی، اس سے وہ جو چیخ رہی ہوگی، وہ جو غضب سے نظر آ رہی ہو، آوازیں اس کی آ رہی ہوں گی، ان کا ذکر ہے۔ تو یہ جو آیت ہے جہاں پر دوزخ کے بارے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس دوزخ کو بالکل ویسے ہی ٹریٹ کیا گیا جیسے کہ ایک مخلوق ہوتی ہے، اور مخلوق جس طرح سے جواب دیتی ہے یا سوال کرتی ہے یا آوازیں نکالتی ہے اس طرح کی یہاں پر ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد پانچواں جو ذکر ہے کہ قرآن کی آیت ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر غیب پر ایمان لائے، جہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوا، اللہ کی وسعتیں اور اس کی عظمت دیکھنے کے بعد وہ ایمان نہیں لاتے، ان کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، غیب پر وہ ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کا اور اجر کبیر کا وعدہ ہے۔ یہاں پر ان کا ذکر کرتے ہوئے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے، اور ایک پانچویں ایک اللہ تعالیٰ کا جو مظاہر قدرت ہے، حقائق قدرت ہیں، اس میں پانچویں چیز جو ہے وہ ہے کہ انسان اپنی ذات کا سفر اگر کرے، کہ وہ اپنے اندر کی جو آواز ہے جو دل سے نکلتی ہے، ان آوازوں کے ذریعے سے اپنے خدا کو پانا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کو پکارے، وہ اللہ اس کی دعائیں سننے والا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے نا قل یا عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب تم اللہ کو پانا چاہو تو اس سے مانگو، اور جب تمہاری دعا قبول کرے تم کامیابی تک پہنچ جاؤ، اس تک پہنچ جاؤ۔ وہی بات اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، تم ہلکی پکارو یا زور سے پکارو، علیم بذات الصدور ہے، اور وہی نہ جانے گا کہ جو اس کی تخلیق جس نے کی ہے وہ اتنا باریک بھی ہے اور خبیر ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں جو مومنین کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہی، یہ سارے مظاہر میں آپ دیکھیں تو ان لوگوں کا ذکر تو کرتے ہوئے جو ساری چیزیں نے دکھائی گئیں، یعنی موت و حیات کا نظام ہے، سات آسمانوں کا ذکر ہے جو سائنس آج ثابت بھی کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد نزدیک کے آسمان کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کفر کا ذکر ہے کہ کافر ان کا انجام کیا ہونا ہے، اور پھر دوزخ کا ذکر ہے۔ ساتھ ساتھ جو ذکر ہے وہ اس کے فوراً بعد ان لوگوں کا جو کہ ایمان لے کر آئے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور ان لوگوں کا کہا گیا کہ وہ اب اپنی ذات میں جا کر دیکھیں اور اللہ کو پانے کی کوشش کریں۔ مجھے تلاش کرنا ہو تو مجھے پکارو اور میں تمہاری دعا سنوں گا۔ تو وہ مومن بندے سے یہ اللہ کا خطاب ہے کہ وہ اس کو اپنی ذات کا سفر کراتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ تم چاہے زبان سے پکارو یا زبان سے اب تک پہنچی بھی نہ ہو، دل سے نکلی ہو، اس طرح سے پکارو بھی تو وہ کیوں نہیں جانے گا کہ وہ جو کہ خالق ہے، جو کہ بڑا باریک بھی ہے۔ یہ ایک اللہ کی ایک وہ صفت ہے، مظاہر قدرت ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ مومن جو ہے اس کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کا یہ جز دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو چھٹی چیز ہے، وہ دو چیزوں کو یہاں پر میں نے ملایا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے کہ والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور، کہ زمین جو جس کو ذلول کہا گیا،
کہ ایسی سدھی ہوئی سدھائی ہوئی کا جانور ہے یا سواری ہے کہ جس کے اوپر تم چلو پھرو، کھاؤ پیو، اور پھر تم نے یہاں سے واپس ہماری طرف پلٹنا ہے. یعنی ایک سواری ہمیں دی گئی. اور اس کو دیکھیں نا، اس سواری کو اگر ہم دیکھیں زمین کو، تو اس اسپیس کے اندر یہ جس طرح سے گھوم رہی ہے، جس طرح سے روٹیٹ کر رہی ہے، اس کو تھامنے والا کون ہے؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جس کے بعد کی جو آیات آئی ہیں کہ افلم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کہ تم پرندوں کو دیکھتے ہو جو کہ اپنے پر پھیلاتے ہیں، پہ سکیڑتے ہیں، تو ان کو کون تھامے ہوئے ہے؟ اللہ کی ذات نے ان کو تھاما ہوا ہے. تو یہ اللہ کا ایک مظہر ہے جو کہ اس صورت کے اندر موجود ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو ان آیات کے اندر شروع سے اب تک آئی ہیں، اور ان آیات کو آپ اگر جوڑیں ان سارے مظاہر کو، تو اس کے ساتھ دو جو لفظ ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ ان سب کو جو جس چیز کے جس بادشاہ کے یہ پاس ہیں، اس جس کے ہاتھ میں ہیں یہ ساری مظاہر، وہ ہے جو کہ اللہ ہے. وہ اعلیٰ کل شعین قدیر، اور وہی تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. ان تمام چیزوں کی پلاننگ، ان تمام چیزوں کی قدرت، ان تمام چیزوں کی قضاء و قدر اس کے ہاتھ میں ہے، جو کہ یہاں پر گنوائی گئی ہیں. اگر ہم اس آیتی کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں کہ جو اللہ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا، یعنی وہ حیات اور موت کا نظام کہ جس میں موت وہ بھی شامل ہے کہ جب انسان بالکل نہیں تھا، عدم کی صورت میں، وہ بھی موت تھی حیات میں آنے سے پہلے. پھر اس کے بعد کی زندگی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ کی موت، اور اس دوبارہ کی موت کے بعد کی زندگی، یہ ایک پورا ایک نظام ہے جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور پھر مر کر اٹھائے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا ذکر بھی. لیکن ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں کیوں ہیں، یہ عقیدہ کیوں بٹھایا جا رہا ہے، تمہیں کیوں اتنا محتاط کیا جا رہا ہے، کتنا الرٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم آزمائے جا رہے ہو. یعنی یہ جو زندگی تمہیں دی گئی ہے اس میں تم آزمائے جا رہے ہو، اور جو تم میں سے بہترین عمل کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ ایک خوف بھی انسان کو پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی ذات ہے، تو پھر وہ ڈرنے لگتا ہے. تو کہا گیا کہ وہ العزیز الغفور، کہ لیکن وہ غفور بھی ہے، وہ بندوں پر سختی نہیں کرتا. جب وہ امتحان میں خائف رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے، اور اللہ سے پھر امید بھی مانتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور اور رحیم بھی ہے. تو یہ موت و حیات کے اس نظام کو سمجھتے ہوئے پھر ہم دوسری طرف چلتے ہیں. جب آسمانوں کی میں نے بات کی تھی کہ 7 آسمان اور پھر نزدیک کے جو آسمان ہیں، یہ اس دور میں جب قرآن نازل ہوا اس وقت تو لوگ صرف جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس طرح دیکھا کرتے تھے، کہ انہیں ایک رات میں ایک لکیر سی نظر آتی تھی، بڑی خوبصورت سی، اور پھر جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی تھیں وہ روشنی کا چراغ جو ہے وہ بڑھتا جاتا تھا اور پوری ایک چراغ کی صورت اختیار کر لیتا تھا. وہ چاند ان کو نظر آتا تھا، وہ سورج اور وہ ستارے ان کو نظر آتے تھے، آسمان پہ خوبصورتی ان کو نظر آتی تھی. لیکن اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں پتا تھا. آج کی سائنس جو جہاں پر پہنچ گئی ہے، وہ وہاں پہنچنے کے بعد یہ بتاتی ہے کہ ان آسمانوں کے اندر کیا سائنس ہے، کہ یہ آسمانوں کے اندر جو پلینٹس ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر جو ان کی جو گریویٹیشنل فورسز ہیں، ان کو جس نے باندھا ہوا ہے، ان کے درمیان جو نیوکلیئر اور الیکٹروسٹیٹک فورسز ہیں جن کو اس نے روکا ہوا ہے اور جو چلا رہی ہے ان کو گردش کے اندر، وہ قوتیں جو ہیں وہ بالکل کیلکولیٹڈ ہے. اگر تھوڑی سی بھی ان کے اندر فرق ہو تو وہاں پر ٹھہر نہ سکے. تو یہ ایک نظام ہے پورے کا پورا جس پہ اللہ تعالیٰ نے تدبر کا، سوچنے کا کے لیے کی دعوت دی ہے. یہ یعنی وہ چیز ہے جس کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے 1400 سال پہلے ہی یہ دعوت دے دی تھی کہ تم نے مجھ تک پہنچنا ہے تو ان کے اندر غور کرو، تمہیں نظر آ جائے گا کہ ایک بندھا ہوا نظام ہے جو کسی خالق نے بنایا. اور الذی خلق سبع سماوات، کہ وہ ذات ہے جس نے اس طرح کے 7 آسمان بنائے، اور کائناتیں اور دنیایں بھی موجود ہیں جس کے اندر اور اسی طرح کی دنیایں موجود ہوں گی جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سوچنے کے لیے ایک موقع دیا ہے. پھر اس کے بعد ہم اپنی نزدیکی دنیا پر آتے ہیں جس کی میں نے بات کی کہ ہم چاند اور سورج اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے اندر ہم کوئی خامی نہیں دیکھتے. کو کہتے ہیں نا حل ترى من فطور، تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آتا، تمہاری نظروں میں کوئی اس کے اندر شگاف نہیں ہے. یعنی شگاف سے، خلل سے، اس سسٹم کے اندر جو
بیلنس ہے اس کے اندر ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ جو تھوڑی سی بھی اگر ایرر ہوگا تو یہ ان بیلنس ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور ہماری نگاہ الٹ کر واپس آ جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں میں نے بات کی تھی کہ یہ جو جہنم ہے اس کا ذکر ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے بارے میں یہ کہا کہ یہ چیختی ہے، دھاڑتی ہے، تو اس میں تخلیق کا ذکر ہے کہ یہ تخلیق ہے۔ تو یہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے جو کہ اپنے اندر ایک گویائی کی صلاحیت رکھتی ہے؟ تو قرآن کی مختلف جگہوں پر یہ آیات آئی ہیں کہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین کی وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وما من شیء الا یسبح استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو ان کو کہا، جو کہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، سب کچھ پانی تھا، اللہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ طوعا اور کرن، اپنی مرضی سے آؤ یا نہ آؤ، کرہا نہ ہو لیکن آؤ۔ تو انہوں نے کہا قالتا آتینا طائعین، انہوں نے جواب دیا اللہ کو یہ کہ ہم آپ کی اطاعت میں آتے ہیں، اور انہوں نے فرما برداروں کی طرح آتے ہیں۔ یعنی یہ دوزخ کا مخلوق ہونا یہ ثابت ہوا اللہ تعالی اس آیت سے۔ اسی طرح سے پھر میں نے بات کی تھی کہ وَسِرُّ قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیتیں جو پڑھتے ہیں کہ أَمَّنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمَّنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان قوموں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ جن کے اوپر عذاب آئے، اور پھر وہ کس کی پکڑ میں تھے؟ اللہ کی پکڑ میں۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بے فکری کی حالت میں نے نہیں دیکھا، ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ کا حلق نظر آتا ہو، آپ صرف مسکراتے تھے، اور جب کوئی بادل دیکھتے یا تیز ہوا دیکھتے تو آپ کے چہرے پر ایک اثر سا آتا تھا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول، جب لوگ بادل دیکھتے ہیں یا ہوا دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس امید پر کہ بارش ہوگی، اور آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ایک کراہیت کے آثار ہوتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس میں عذاب الہی نہ ہو؟ بعض اقوام کو ہوا سے عذاب دیا گیا اور ایک قوم نے عذاب دیکھا، اور یہ بادل جو ہم پر بارش کر دے گا ضروری نہیں ہے کہ یہ بارش ہو۔ یعنی اس میں ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے لیسن لرن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ عذاب جو کہ ہم سے اوپر موجود ہیں، وہ نافرمانی کی صورت میں، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کی اور بلکہ اس کے اگینسٹ چلنے کی صورت میں پچھلی قوموں کو عذاب دیے گئے۔ ان ساری مظاہر کو دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ اس لیے کیا کہ ہمارے لیے ایک سامنے ایک سبق موجود ہو۔ اس کے بعد اگر آپ آئیں کہ 3 سوال یہاں پر پوچھے گئے ہیں، اور ان 3 سوالوں کے نتیجے میں ہمیں کچھ راستہ دکھایا گیا ہے۔ وہ 3 سوال کیا ہیں؟ کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، کہ کون ہے، کون ایسے لشکر ہے، کون سے ایسے لشکر ہیں کہ جو تمہیں، یعنی کفار کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ سے بچا سکیں، اللہ کے عذاب سے بچا سکیں۔ کفار کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ان الکافرون الا فی غرور، ان الکافرون الا فی غرور، کہ کافر جو ہیں وہ دھوکے میں ہیں کہ شاید وہ جو ہے کوئی ذات موجود نہیں ہے اور ان کو بچانے والا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی لشکر موجود ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے کہ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور، کہ وہ زمین کے اوپر جو کچھ رزق ہے، جو نباتات سے، پانی سے اور حیوانات سے وہ پا رہے ہیں، یہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو روک لے، پانی کی نہریں روک لیں، اللہ تعالیٰ ہوا روک لے، تو ان کو دینے والا رزق کون ہے؟ لیکن وہ پھر سرکشی میں ہیں، وہ اللہ کی اس بات کو بھی شاید نہیں سمجھ رہے۔ پھر تیسری مثال دی کہ فَمَن يَمْشِ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ، کہ وہ شخص جو کہ اوندھے منہ چل رہا ہو، اور اوندھے منہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے چل رہا ہو، اور پھر تھوڑی دور ایک راستے پر چلتا ہو، پھر گر جاتا ہو، پھر دوبارہ اٹھتا ہو، پھر چل پڑتا ہو، اس کا کوئی ایک ڈائریکشن نہ ہو،
وہ آدمی سیدھے راستے پر ہے یا وہ جو کہ ایک صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ ان سوالوں کو سوچنے کی ایک دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کی موجودگی ان ساری چیزوں کے مقابلے میں اگر اس کے ذہن میں ہے تو پھر اسے وہ سوچنا یہ چاہیے کہ جس ذات نے اسے بنایا ہے والذی انشاکم، تو اس نے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس سے سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت دی، سوچنے کے لیے اسے دماغ دیا، لیکن کم ہی لوگ ہیں شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ جو صلاحیت ہے اس کا بھی ہم بڑی ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے، کہ سننے کی وہ صلاحیتیں جو ہمارے ایئر کے جو سگنلز ہوتے ہیں وائس کے، اس کو کان میں پڑتے ہی وہاں سے 1 لاکھ کے قریب خلیے ایسے ہیں جو کہ ان کو موجود لے کر چلتے ہیں، اور پھر وہ دماغ کے اندر ایک ٹرانسڈیوسر کے ذریعے سے کنورٹ ہو کر وہ آواز ہمیں سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں کے اوپر جو روشنی پہنچتی ہے، انورٹڈ جو فگر ہوتی ہے، وہ دماغ میں جاتی ہے اور ایک شکل ہمیں دیتی ہے۔ اس طرح دیکھنے کے لیے جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں وہ کسی حیوان میں نہیں ہے۔ دماغ جو انسان کو دیا ہے ایک اللہ کا، عقل جو دی ہے اللہ کا ایک شاندار قسم کا ایک معجزہ ہے جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے دعوت دی ہے کہ تم اپنی اس عقل، اس بصارت اور اس سماعت کو، اس کو استعمال کرو۔ اور پھر یہ جو دوسری چیز کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک پوری نفری پھیلا دی ہے کہ اپنی ذات میں بھی تمہارا امتحان ہے، آپس میں بھی تمہارا امتحان ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جہاں ذمہ داریاں ہیں ان کا امتحان ہے، اور جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف قسم کے نظاموں کے لیے لڑ رہے ہیں اس میں تمہارا امتحان ہے۔ یہ پورا ایک دیکھیں تو ایک میپ ہمیں نظر آتا ہے سورت کے اندر کہ پہلے اس سورت کے اندر کائنات اور پھر اپنی ذات تک سوچنے کے لیے انسان کو بھرا گیا ہے، اور پھر اس سے سوالات پوچھ کر اس کو بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے صحیح راستہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر یہ سوال پوچھتے تھے جب قیامت کی بات ہوتی تھی کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ اب کب پوری ہوگی یہ بات؟ یعنی ایک عجیب سا سوال تھا جو کرتے تھے، جو کہ ایسا شخص ہی پوچھ سکتا ہے جو کہ بڑا بیزار سا ہو اور وہ جو ہماری اللہ کی دعوت کو سمجھ نہیں رہا ہو، اس سے ہی اس نے یہ سوال پوچھا ہو گیا یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہیے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں صرف میں نذیر اور بشیر ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان سارے کفار کو ایک ایک پکچر سی دیتا ہے، ایک ان کا پورا ویو ان کو دیتا ہے کہ فلما راؤ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، کہ ان لوگوں کے سامنے جب یہ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں سامنے آ جائے گی تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کے چہرے جو ہے سیاہ ہو جائیں گے، اور جو جس چیز کو یہ انکار کرتے تھے، جو ان کو جس چیز کی طرف بلایا جاتا تھا وہ ان کے سامنے ہوگی۔ اب یہ نقشہ اس طرح سے ان کو پیش کیا جا رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ چیز ہو، اور ظاہر ہے ہم حال، ماضی اور مستقبل میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مستقبل کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور جب چاہے کن فیکن ذات ہے وہ اس کو پیش بھی کر سکتا ہے۔ کئی واقعات ایسے آتے ہیں جو پرانے ہسٹری سے، ماضی سے بھی ہمارے سامنے روایات ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا۔ یہی اس طرح کی ایک مثال ہے کہ ان کفار کو اللہ تعالیٰ حشر کا منظر دکھا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے انہوں نے اس ڈائریکشن کو کھو دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے بارے میں یہ خواہش کرتے تھے کہ یہ لوگ جلدی، تھوڑے سے لوگ ہیں اور جلدی ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ وَرَحِمَنَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں ہلاک بھی ہو جاؤں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں تو تمہیں کون، یعنی کفار کو کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ یعنی موت تو آنی ہے، ہم بھی، نبی کو بھی آنی ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھی آنی ہے، لیکن کفار کا یہ جو دعویٰ تھا تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ تمہیں لیکن اللہ سے کون بچائے گا، ان کا تو وقت ہے یہ چلے جائیں گے۔ لیکن اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پر کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک ڈائریکشن دی ہے کہ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی الضلال المبین، کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے تھے اور وہ ان چیزوں کے اوپر جو کہ کفار جب پوچھ رہے تھے ان کو یہ کہا گیا کہ کہو کہ تم ایمان لائے ہو اور اللہ پر توکل کرتے ہو، اور وہ لوگ جو کہ فستعلمون من هو فی الضلال المبین، جو اس کے اوپر نہیں آیا وہ راہ گم کر دی۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ
साथ साथ इनसे पूछ रहा है कि कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन माइन, कि अगर तुम्हारे ये जो कुएं हैं इनमें से जो वेन्स आ रही हैं पानी की वो मुख्तलिफ वेन्स को वो रोक ले, तो कौन है जो तुम्हें पानी देगा। यानी इस जमीन के ऊपर जो जो जिंदगी के आसार हैं वो अल्लाह के हाथ में है, कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। यानी आखिरी आयत से फिर वो पहली आयत की तरफ अल्लाह ताला लेकर जा रहा है कि इंसान के पास जो सांस लेने के लिए हवा है, ऑक्सीजन है, वो तक तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क उसके हाथ में है। जमीन के अंदर से जो पानी के सोते कुएं उसके पास उसको मिलते हैं, जिससे वो भी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो अल्लाह के हाथ में है। जो आसमानों के ऊपर परिंदे उड़ते हुए वो देखता है, वो उनको थामे हुए कौन है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। इसी तरह से जमीन जो जिसकी स्पीड जो है वो अपने जो स्पिन वो कर रही है, उसकी स्पीड तकरीबन 1000 माइल्स पर आवर है। और फिर ये ज़मीन जो कि अपने ऑर्बिट में सूरज के गिर्द घूम रही है तकरीबन 65-70,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से, वो ज़मीन फिर जो कि एक वो पूरे कहकशां के साथ 20,000 माइल्स की स्पीड से उस कहकशां के साथ भी घूम रही है, जो कि पूरी जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो कि तकरीबन 26 करोड़ साल के अंदर जाकर अपना ऑर्बिट पूरा करता है, वो पूरी इतनी वसी कायनात जो है उसका तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, इस वसी कायनात का जो मालिक है वो अल्लाह है, उसकी बादशाहत उसके पास है, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। यानी इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने वहां से मौत और हयात के सिस्टम से, निज़ाम से, आसमानों, सातों आसमानों और आसमानों और ज़मीन और इंसान की अपनी ज़ात और चरिंद और परिंद, हर एक के अंदर, इस सूरत के अंदर, इस छोटी सी सूरत के अंदर हर चीज़ को अल्लाह ताला ने प्रो दिया है। और प्रो कर इंसान को रोज़ाना रात में बैठकर वो ये देखता है कि सारी ताकतें, सारी क़ुव्वतें अल्लाह के हाथ में हैं। ये वो सूरत है जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और अल्लाह के इन अजायबात पे, इन कुदरतों पर, अल्लाह के इन मज़ाहिर और इन हक़ाइक़ के ऊपर तदब्बुर करते थे और अपने ईमान को जला बख्शते थे, अपने ईमान को बढ़ाते थे। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत हमारे लिए भी रखी है कि हम हर रात ये सूरत पढ़ा करें, और इसी पर मग़फ़िरत का वादा भी है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी ने कोई बात करनी हो? जज़ाकल्लाह। किसी ने कोई बात करनी हो तो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला फिर अगला सिलसिला तक सबको अल्लाह ताला खैर आफियत से रखे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह।